بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 9۔ جاہل لوگوں میں سے اکثر فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے اوامر و نواہی کو پامال کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت شدید العقاب بھی ہے۔ مجرموں کو اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو شخص گناہوں پر اصرار اور صرف عفو الہی پر اعتماد کرتا ہے وہ در حقیقت معاند، منکر اور گمراہ ہے۔ حضرت معروف قرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے اس سے رحمت و فضل کی امید رکھنا ذلت و رسوائی اور حماقت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ذات صرف 3 درہم کی چوری پر دنیا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، وہ آخرت میں اسی قسم کا عذاب نہیں دے گی۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ہم آپ کو ہمیشہ روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آگ میں نہ جھونک دے اور پرواہ بھی نہ کرے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ابو سعید، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس قسم کے خوف کا کیا علاج کریں؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا ڈرا کر امن اور راحت کی جگہ پہنچا دیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو تمہیں امن اور سلامتی کی باتیں سنا سنا کر خوف و ہلاکت کی منزل کو لے جائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی آنتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اور وہ جہنم میں اس طرح گھومتا پھرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ اے شخص، یہ مصیبت تجھ پر کیوں آئی؟ تو ہمیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا، برائیوں سے ہمیں روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا، میں اوروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم ضرور دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا مگر خود باز نہ آتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حضرت ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے گزر رہے تھے تو فرمایا، افسوس تجھ پر، میں سمجھا غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اس شخص کی قبر ہے جس نے فلاں قبیلہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا تھا اور اس وقت اسے اسی کمبل کے برابر آگ کی چادر پہنائی گئی ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب مجھے ایسے لوگوں پر گزارا گیا جن کے لب آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب و واعظ ہیں، دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ افسوس، یہ لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ اسی مسند میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب معراج کرائی گئی تو اس وقت میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کی انگلیوں پر تانبے کے بڑے بڑے ناخن لگے ہوئے ہیں، جن سے وہ اپنے چہرے، گال اور سینے نوچ رہے ہیں اور کھرچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے،
اور ان کی بے آبروئی کرتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے تھے: یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ احمد بن حنبل: اے دلوں اور آنکھوں کے لوٹ پھیر کرنے والے، میرے قلب کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہمیں دیا اس پر بھی ایمان لے آئے، کیا پھر بھی ہمارے لیے اس کا خوف و خطر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہے پھیرتے۔ اسی مسند میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا: کیا وجہ ہے جو میں نے کبھی حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہنستے نہیں دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے وہ کبھی نہیں ہنسے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں اور وہ جہنم کے حقدار تھے، انہیں بلایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا: اے آدم کے بیٹوں، تم نے کوئی خیر اور بہتری اور کوئی نعمت آج تک دیکھی؟ وہ جواب دیں گے: اے پروردگار، قسم تیری ذات کی، ہم نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ اس کے بعد ان جنتیوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نامراد تھے اور تکالیف میں دن گزارتے تھے۔ انہیں جنت میں ایک چکر دیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا: اے آدم کے بیٹوں، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے؟ وہ جواب دیں گے: پروردگار، ہم پر نہ کوئی مصیبت آئی اور نہ ہم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی۔ اسی مسند میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ابھی اسے قبر میں اتارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا لیا اور یوں مؤدب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک پتلی سی لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اونچا کیا اور فرمایا: استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگوں، بارگاہ الہی میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ یہ کلمات زبان مبارک سے 2 یا 3 بار نکلے، پھر ارشاد فرمایا: بندہ جب دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے نورانی اور روشن ہوتے ہیں، گویا سورج چمک رہا ہو۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: اے نفس مطمئنہ، خدا کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی یا دودھ کا قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ ملک الموت اسے اٹھا لیتا ہے۔ اسی وقت فرشتے دوڑ پڑتے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے اور اسے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جنت کی خوشبو جو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے اسے لگا دیتے ہیں اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ کون بہترین روح ہے۔ فرشتے کہتے ہیں: فلاں بن فلاں، اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ بتلاتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر دنیا کے آسمان تک جاتے ہیں، تب آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اس کی مطابعت کے لیے اوپر کے آسمان حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے اس بندے کا نام دفتر علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس بھیج دو، کیونکہ میں نے اسے زمین سے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف میں اسے لوٹاؤں گا اور اسی سے اسے دوبارہ اٹھاؤں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے۔ وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب پروردگار عالم ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کون سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ جواب میں کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا، اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی۔ اس وقت آسمان سے ندا آئے گی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کے دروازے اس پر کھول دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگیں گی اور اس کی قبر اس کی حد نظر تک وسیع کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت حسین آدمی اس کے پاس آئے گا جس کا لباس نہایت خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ تجھے مسرت و آرام کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اسی دن اس کا وعدہ تجھ سے کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے خیر و برکت ٹپک رہی ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد میت کہنے لگے گی اے پروردگار، تو قیامت جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنی بیوی اور بچوں سے جلد مل سکوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مر جاتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ فام دو فرشتے آتے ہیں جن کے جسم پر سیاہ غلیظ کمبل ہوتے ہیں۔ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت بھی آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے خبیث روح، چل اللہ کی خفگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، لیکن فرشتہ اسے اس طرح پکڑتا ہے اور بھینچتا ہے جس طرح قصاب چھریوں سے گوشت کاٹا کرتا ہے۔ وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے آ کر اس کی روح کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اسے لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں دیتے۔ اسے ایک سیاہ بدبودار کمبل پہنا دیتے ہیں، اس کی بدبو مردار جانور سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، جہاں جہاں سے یہ فرشتے اسے لے کر گزرتے ہیں دوسرے فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کس کی خبیث روح ہے جو اس قدر خراب بدبو آ رہی ہے۔ فرشتے اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں فلاں بن فلاں۔ اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اعراف 40۔ نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت ہی میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کا نام دفتر سجین میں سب سے نیچے زمین پر لکھ دو۔ تب اس روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ الحج 31۔ اور جس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانا تو اس کا حال ایسا ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اس کو راہ میں سے شکاری پرندے اچک کر لے جائیں، اس کو ہوا کسی دور کی جگہ لے جا کر ڈال دے۔ اس کے بعد روح اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ دو فرشتے اس کے پاس آ کر پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ گھبراہٹ کے مارے ہاں ہاں کرے گا اور کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کون سے پیغمبر آئے تھے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے جہنم کا فرش لگا دو اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دو تاکہ جہنم کے شعلے اس تک پہنچتے رہیں۔ یوں اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ وہ اسے دبوچے گی، اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کو نکل آئیں گی۔ اس کے بعد ایک بد شکل آدمی گندے غلیظ لباس میں اس کے آگے آ کر کھڑا ہوگا۔
اسے کہے گا کہ میں تجھے عذاب کی خبر سناتا ہوں، یہی وہ دن ہے جس کے متعلق تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہے گا تیرے چہرے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ پروردگار عالم تو قیامت نہ قائم کر۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے بعد اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں اتنا وزنی گرز ہوگا کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت ہو جائے۔ فرشتہ اسے یہ گرز مارے گا جس سے وہ چیخنے لگے گا، اور اس کی چیخ و پکار جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنے گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ یکا یک ایک مجمع پر پڑی۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں اور کیوں جمع ہیں؟ جواب ملا کہ قبر کھود رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اور نہایت تیز رفتاری سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے آگے ہو گئے اور قبر تک پہنچے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے اخوانی لمثل ھذا الیوم فاعدوا، میرے بھائیوں ایسے دن کے لیے تیاری کرو۔ اسی مسند میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور بآواز بلند فرمایا، لوگوں میری اور تمہاری مثال کیسی ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمانے لگے، میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے جو کسی آنے والے دشمن سے ڈر رہی ہو اور اس کی تفتیش کے لیے انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا ہو۔ یہ آدمی دشمن کو دیکھ کر ڈرتا ہوا آیا تاکہ قوم کو ڈرائے کہ دشمن سر پر آ گیا ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کپڑا ہلا کر یہ خبر دے دی کہ لوگوں دشمن آ گیا، سر پر پہنچ گیا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ما اسکر حرام وان علی اللہ عز وجل عقدا لمن شرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، قیل وما طینۃ الخبال، قال ارق اہل النار او اسارۃ اہل النار۔ صحیح مسلم۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ شراب پینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ عہد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اتت السماء وحق لها ان تعط ما فيها موضع اربع اصابع الا وعليه ملك يسبح الله ساجدا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروش ولخرجتم الى السعودات تجرعون الى الله تعالی۔ ترمذی کتاب زہد۔ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کراہ رہا ہے اور اس کا کراہنا حق بجانب ہے۔ کوئی 4 انگل جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں گر گر کر اللہ کی تسبیح و تقدیس نہ کرتے ہوں۔ لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور زارو قطار روتے ہی رہو، عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوز ہونا ترک کر دو اور گھروں سے باہر نکل کر راستوں اور میدانوں میں بھاگتے پھرو اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جھک پڑو۔ مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔
قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور آنکھیں پھرا پھرا کر قبر کے اندر نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد فرمایا یدخل المؤمن فیہ ضغطا تزول منہا حمائلہ ویملأ علی الکفار نارا۔ مسند احمد بن حنبل۔ مومن کو قبر میں بھیجا جاتا ہے جس سے اس کے سینے کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں اور کافر کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنازے میں شریک ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ لی، انہیں قبر میں اتارا گیا اور قبر برابر کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی یہی پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کہتے رہے۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سبحان اللہ پڑھا پھر اللہ اکبر پڑھا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ۔ مسند احمد۔ اللہ کے اس بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخ کر دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو جنازے میں رکھ کر لوگ کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں تو اگر مردہ صالح اور نیک ہے تو کہتا ہے مجھے جلد سے جلد لے چلو، اور اگر صالح اور نیک نہیں ہے تو کہتا ہے افسوس، تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ اگر انسان اسے سن لے تو ہیبت اور دہشت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج 1 میل قریب ہو جائے گا، اس کی گرمی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ اس سے لوگوں کے دماغ اس طرح کھولنے لگیں گے کہ جس طرح چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جو کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اسی مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ مسند احمد۔ لوگوں تم یہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا یا فخر و غرور سے چلے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح آئے گا کہ وہ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ صحیحین میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المصورین یعذبون یوم القیامہ ویقال لهم احیوا ما خلقتم۔ صحیح بخاری۔ قیامت کے دن تصویریں بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ من الغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ عز وجل یوم القیامہ۔ صحیح بخاری۔ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جنتی ہے تو جنت کا اور دوزخی ہے تو دوزخ کا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ قیامت تک کا تمہارا ٹھکانہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اور ارشاد فرمایا اذا سار اہل الجنۃ فی الجنہ و اہل النار فی النار جیء بالموت
युक़फ़ बैनल जन्नति वन्नार सुम्मा युज़ब्बिह सुम्मा युनादी मुनादी या अहलल जन्ना खुलूदुन वला मौत व या अहलन नार खुलूदुन वला मौत फ़यज़दादा अहलल जन्नति फ़रहन इला फ़रहिहिम व यज़दादा अहलन नार हज़नन इला हज़निहिम। सही बुखारी। जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नमी लोग जहन्नुम में, तो मौत को जन्नत और दोज़ख के दरमियान ला खड़ा कर दिया जाएगा और उसे ज़िबह कर दिया जाएगा। इसके बाद अल्लाह का मुनादी पुकारेगा, ए जन्नत वालों, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है और मौत नहीं। ए दोज़ख वालों, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम है, अब मौत नहीं। ये सुनकर जन्नती लोगों की मुसर्रत और बढ़ जाएगी और दोज़खियों का रंजो गम और ज़्यादा हो जाएगा। मुस्नद अहमद में है, मनिश्तरा सौबन बेअशरत दराहिम फ़ीहा दिरहमुन हराम लम युक़बलिल्लाहु लहू सलात मा दामा अलैह सुम्मा अदखला उसबैहि फ़ी उज़ुनैहि सुम्मा क़ाल सुम्ता इल्लम अकुन समिअतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद अहमद बिन हम्बल। जिसने 10 दिरहम में कोई कपड़ा ख़रीदा और उसमें से 1 दिरहम भी हराम का था, तो जब तक ये कपड़ा उसके जिस्म पर होगा अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। रावी ने यहाँ अपने दोनों कानों में उंगलियाँ डाल दी और कहा, अगर ये हदीस मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुनी होती तो मैं बहरा हो जाऊँ। इसी मसनद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक अस्सलाता सकरम मर्रतम वाहिदा फ़कअन्नमा कानत लहु दुनिया वमा अलैहा फसलबुहा व मन तरक अस्सलाता सकरन अर्बअ मर्रात काना हक्कन अलल्लाहि अन युस्क़ियहु मिन तीनिल खबाल। मुस्नद अहमद बिन हम्बल। जिसने नशा पीकर एक वक्त की नमाज तर्क कर दी तो गोया दुनिया व माफ़ीहा सब उसी की मिल्कियत थी जो उससे छीन ली गई, और जिसने नशे की वजह से 4 वक्त की नमाज तर्क कर दी तो अल्लाह ताला पर यह हक होगा कि वो उसे दोज़खियों का निचोड़ा हुआ इसारा पिलाए। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरिबल खम्र शरबतल लम तुक़बिलह सलाता अर्बाईना सिबाहा फ़इन ताबा ताबल्लाहु अलैहि फ़ला अदरी फ़ी सालिसा औ राबिआ क़ाला फ़इन आदा काना हक़्क़न अलल्लाहि अन यस्क़ियहु मिन रितगतिल ख़िबाल यौमल क़ियामा। मुस्नद इमाम अहमद। जिसने एक घूंट शराब पी तो 40 दिन तक उसकी नमाज हरगिज़ कबूल ना होगी। वो अगर तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। रावी कहते हैं, तीसरी मर्तबा या चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने फिर ये गुनाह किया तो अल्लाह ताला पर यह हक होगा कि वो उसे दोज़खियों का निचोड़ा हुआ खून और पीप पिलाए। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम माता मदमना लिल खमर सक़ाहुल्लाहु मिन नहरिल गौता क़ीला व मन नहरुल गौता क़ाला नहरु यजरी मिन फ़ुरूजिल मुमिसात यूज़ी अहलन नार रिहा फ़ुरूजिहिन। मुस्नद अहमद बिन हम्बल। जो शख्स शराब की मदावमत करते हुए मर गया तो अल्लाह ताला उसे नहर गौता से पानी पिलाएगा। किसी ने पूछा, नहर गौता क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नहर बदकार औरतों की शर्मगाह से निकली है और ये ऐसी ख़राब है कि ख़ुद दोज़खी लोग भी इससे तकलीफ़ में होंगे। और इसी मसनद में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युरिदन नासा यौमल क़ियामा सलासा अर्दातिन फ़अम्मा अर्दतानी फ़जिदालुन व मआज़ीर व अम्मा सालिस फ़इंद ज़ालिका ततय्युरुस सुहुफ़ फ़िल ऐदी फ़आख़िज़ा बियमीनिही व आख़िज़ा बिशिमालिही। मुस्नद अहमद बिन हम्बल। क़यामत के दिन 3 मरतबा लोगों की पेशी होगी।
2 पेशियों में हुज्जत व माजरत होगी। तीसरी पेशी पर अमाल नामे उड़ उड़ कर लोगों के हाथों में चले जाएंगे, कोई दाएं हाथ में जाएगा और कोई बाएं में। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व मुहक़िरातिज़ ज़ुनूब फ़इन्नहुन्ना यज्तमिअना अलर रजल हत्ता युहलिकनहु। मुस्नद अहमद बिन हम्बल। छोटे छोटे गुनाहों से भी तुम अपने आप को बचाओ, क्योंकि जब छोटे छोटे गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं तो इंसान को हलाक कर देते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल पेश फरमाई कि जब लोग किसी सहरा में मंजिल करते हैं और खाना पकाने का वक्त आता है तो कोई लकड़ी लेकर आता है, कोई ऊँट की मेंगनियाँ, हत्ता के ढेर लग जाता है। फिर आग जलाई जाती है और जो कुछ उसमें डालते हैं सब जल जाता है। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नुम पर पुल खड़ा किया जाएगा और सबसे पहले उस पर से मैं गुज़रूँगा। उस रोज़ तमाम पैगंबरों की दुआ ये होगी, अल्लाहुम्मा सल्लिम, ए अल्लाह सलामती दे, ए अल्लाह सलामती दे। पुल के दोनों जानिब बबूल के कांटों की मानिंद कांटे होंगे और लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक उनसे उलझेंगे। बाज़ सही और सालिम निकल जाएंगे, बाज़ ज़ख्मी होकर पार होंगे और निजात पाएंगे। फिर अल्लाह ताला बंदों के फ़ैसले से फ़ारिग होंगे और इन बंदों को जिन पर वो रहम करना चाहता है और वो कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वालों में से हैं, तो फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इन्हें जहन्नुम से निकाल लो। फ़रिश्ते उन्हें सजदों के निशानात से पहचानेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सजदों के असर को जलाना आग पर हराम कर दिया है। ये निशानियाँ देख देख कर फ़रिश्ते उनको बाहर निकालेंगे। उस वक्त इनका हाल ये होगा कि खालें जल चुकी होंगी। फ़रिश्ते उन पर माउल हयात डालेंगे, जिससे उन्हें दोबारा ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले 3 किस्म के लोगों का फ़ैसला किया जाएगा। सबसे पहले शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें गिनवाएगा और वो उन नेमतों का एतराफ़ करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने ये नेमतें कहाँ खर्च की? वो जवाब देगा कि मैं तेरी राह में लड़ता रहा ताकि तेरी ही राह में शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तू इसलिए लड़ा कि लोग तुझे बहादुर कहें और दुनिया में लोगों ने तुझे बहादुर कहा। इसके बाद हुक्म दिया जाएगा कि इसे सर के बल घसीटते हुए ले जाओ और जहन्नुम में डाल दो। चुनाचे उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इसके बाद आलिम और कुरान सीखे हुए लोगों को बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें अपने इनामात याद दिलाएगा, वो उसका एतराफ़ करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने इसे कहाँ खर्च किया? वो कहेंगे कि लोगों को इल्म और कुरान पढ़ाया। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम झूठ कहते हो, तुमने इसलिए पढ़ाया था कि लोग तुम्हें आलिम और कारी कहें, और ये बात तुम्हें दुनिया में हासिल हो गई। तब हुक्म दिया जाएगा, इन्हें भी सर के बल घसीट कर जहन्नुम में झोंक दो। चुनाचे वो इस तरह जहन्नुम में झोंक दिए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला उस शख्स को बुलाएगा जिसको रिज़्क़ की फरावानी और मालो दौलत और किस्म किस्म की नेमतें दुनिया में दी गई थीं। अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा। जब वो इसका एतराफ़ करेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने मेरी नेमतों को कहाँ सर्फ किया? वो जवाब देगा कि तेरी मर्ज़ी की राह में। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू झूठ कहता है, तूने इसलिए खर्च किया कि लोग तुझे सखी कहें और दुनिया में ये हो चुका। इसके बाद हुक्म दिया जाएगा कि इसे भी सर के बल जहन्नुम में झोंक दो। चुनाचे उसे जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। एक हदीस में तो यहाँ तक ज़िक्र है कि यही लोग सबसे पहले जहन्नुम में डाले जाएंगे और इन्हीं से जहन्नुम सुलगाई जाएगी। इस रिवायत के मुतालिक मैंने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह से सुना है कि सबसे बेहतरीन लोग अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। शरीर तरीन लोग वो हैं जो अपने को अम्बिया कराम जैसा ज़ाहिर करते हैं, मगर वो कज़्ज़ाब और झूठे हैं। अम्बिया कराम के बाद सबसे बेहतर लोग उलमाए कराम, शुहदा, सिद्दीकीन और मुखलिसीन हैं, और जो ऐसे नहीं हैं बल्कि इन जैसे बनकर लोगों को धोखा और फ़रेब देते हैं, शरीर तरीन लोग हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना इंदहु लिअख़ीहि मुज़लिमा फ़ी मालिन औ अरद
فلیأتہ فلیستحلھا منہ قبل ان یؤخذ ولیس عندہ دینار ولا درہم فإن کانت لہ حسنات اخذ من حسناتہ فإن اعطیھا وإلا اخذ من سیئاتہ فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ صحیح بخاری۔ جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، وہ ظلم مال کا ظلم ہو، اسباب و متاع کا یا آبرو کا، اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے پاس جائے اور قبل اس کے کہ اس سے مواخذہ ہو اور بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں، اس سے معاف کرا کر اپنے لیے جائز گردان لے، کیونکہ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اس پر لادے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ خسف بہ یوم القیامہ الی 7 اردین۔ صحیح بخاری۔ کسی نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناحق لے لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں تک اسے دھسا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم ھذہ التی توقدون جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ صحیح بخاری۔ جو آگ تم اس دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، عذاب کے لیے تو یہی آگ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے اور جس کا ایک ایک حصہ اس کے برابر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت او حرقت ولا تعقن والدیک وإن امرأک ان تخرج من مالکی وأہلکی ولا تترکنا صلاة مکتوبہ متعمدہ فإن من ترک صلاة المکتوبہ متعمدا فقد برأت منہ ذمۃ اللہ ولا تشرب خمرا فإنہ رأس کل فاحشہ وإیاک والمعصیہ فإن المعصیہ سخط اللہ۔ مسند احمد بن حنبل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ گردانو، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا تم جلا دیے جاؤ، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تمہارے مال اور تمہاری بیوی کو تم سے علیحدہ کرنے کا حکم کر دیں۔ فرض نماز کبھی قصداً ترک نہ کرو، کیونکہ جس شخص نے فرض نماز قصداً ترک کی اس کی جانب سے میں اللہ تعالیٰ سے بری الذمہ ہوں۔ اور کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہوں سے بہت دور رہو، کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خفگی کا موجب ہیں۔ اس باب میں اور بھی بے شمار احادیث ہیں۔ نصیحت حاصل کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ان احادیث کی طرف سے آنکھیں نہ بند کر لے، نہ نفس کو خود سر اور آزاد کر دے، اور صرف حسن ظن اور حسن رجا پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ حضرت ابو لوفا بن عقیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فریب و مغالطہ کا شکار نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف 3 درہم کی چوری سے ہاتھ کاٹنے اور سوئی کے ناکے کے برابر شراب پینے پر حد جاری کرنے کا حکم کر دیتا ہے۔ ایک بلی سے معمولی غفلت برتنے کی بنا پر اس نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا، اور مال غنیمت میں سے ایک امامہ اٹھا لینے کے بدلے میں یہی امامہ آگ کا شعلہ بن کر عذاب کا موجب ہوا، حالانکہ یہ شخص شہید ہوا تھا۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ ایک مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل رجل الجنۃ فی ذباب ودخل رجل النار فی ذباب۔ ایک مکھی کے سبب سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور ایک مکھی کے سبب سے ایک جہنم میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک بت نصب تھا، وہاں کے لوگ کسی آنے جانے والے کو بت پر بھینٹ چڑھائے بغیر گزرنے نہیں دیتے تھے۔
انہوں نے ایک سے کہا کہ اس بت پر بھینٹ چڑھاؤ تو آگے جا سکتے ہو ورنہ نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایک مکھی ہی بھینٹ چڑھا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا۔ دوسرے سے کہا کہ تم بھی بھینٹ چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھینٹ نہیں چڑھاتا۔ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ شخص جنت میں داخل کیا گیا۔ انسان کبھی منہ سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور بہت سے فریب خوردہ لوگ مال و دولت اور اللہ تعالیٰ کے دنیاوی انعامات کے مغالطے میں آ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، انہیں دوست رکھتا ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ لیکن یہ تمام باتیں محض اوہام و دھوکہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو یہاں تک روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی العبد من الدنیا علی معصیہ ما یحب فانما هو استدراج۔ مسند احمد۔ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو دنیا میں دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نُسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ انعام 44۔ پھر جس سے ان کو آگاہ کیا گیا تھا وہ بھول بیٹھے تو ہم نے ان کو بھی مغالطے میں ڈالنے کے لیے ان پر طرح طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں جب ان کو پا کر وہ خوش ہوئے، یکایک ہم نے ان کو پکڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ استدراج ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سَقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ الزخرف 33 تا 35۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو دنیا کے ساز و سامان ہمارے ہاں اس قدر حقیر ہیں کہ جو لوگ منکر رحمان ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے اور چاندی کے زینے کے ان پر چڑھتے اترتے، اور چاندی ہی کے ان کے گھروں کے دروازے اور چاندی ہی کے تخت کے ان پر تکیے لگا لگا کر بیٹھتے، اور چاندی کے نہیں بلکہ سونے کے۔ یہ تمام اسی دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اور اسی قسم کے خیالات کی تردید اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ فجر 15 تا 16۔ لیکن انسان کا یہ خیال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا پروردگار میری تکریم کرتا ہے، اور جب وہ اسے آزماتا ہے، اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ بڑبڑاتا ہے میرا پروردگار مجھے ذلیل کرتا ہے۔ مگر یہ خیال غلط ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جنہیں وہ اپنی نعمتوں سے دنیا میں نوازتا ہے اور رزق کی وسعتیں دیتا ہے، انہیں عزت و کرامت سے نوازتا ہے، اور جنہیں مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے اور رزق کی تنگی دیتا ہے ان کی توہین و بے عزتی کرتا ہے، بلکہ وہ تو ایک کا انعامات کے ذریعے سے امتحان کر رہا ہے اور دوسرے کو مصائب میں مبتلا کر کے اسی آزمائش سے اسے مکرم بنا رہا ہے۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب۔ مسند احمد بن حنبل۔ اللہ تعالیٰ دنیا اسے دیتا ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے وہ دوست نہیں رکھتا، لیکن ایمان تو وہ اسی کو دیتا ہے جسے دوست رکھتا ہے۔
بعض سلف کا قول ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ اس کی جانب سے استدراج اور امتحان ہوا کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ لوگوں سے اس کی تعریف بھی کرائی جاتی ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی پردہ داری کی جاتی ہے جس سے وہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں۔